بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات، یہاں سے کچھ اور مسائل بیان ہو رہے ہیں نکاح کے متعلق اور گھریلو زندگی کے متعلق، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کچھ خصوصیات ہیں آپ کی گھریلو زندگی کی، آپ کی ذاتی جو خصوصیات ہیں عام مومنوں کے لیے نہیں، وہ یہاں بیان ہو رہی ہیں رکوع کے آخر تک۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم نکاح کرو مومنہ عورتوں سے۔ یہاں سے کیا معلوم ہوا کہ نکاح مومنہ سے کرنا ہے، مشرکہ سے، بے دین کافرہ سے نکاح نہیں کرنا، مومنات سے۔ ثم طلقتموہن، پھر تم طلاق دے دو ان کو، من قبل، اس سے پہلے، ان تمسوہن، کہ تم نے ان کو چھوا ہو۔ یہاں چھونے سے مراد جماع ہے، کہ کسی عورت سے نکاح کیا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی، اس کے ساتھ خامند بیوی والا تعلق نہیں ہوا اور پہلے طلاق دے دی۔ فما لکم علیہن من عدہ، تو نہیں ہے تمہارے لیے علیہن ان پر عدتن کوئی عدت، تو ایسی عورت کی کوئی عدت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہاں یہ بات یاد رکھیں، ایسی عورت جس کے ساتھ نکاح ہوا ہے لیکن خامند نے اس کے ساتھ ہم بستری نہیں کی، لیکن خامند فوت ہو گیا، پھر اس کی عدت ہے، پھر اس کی عدت ہے، جو ایک بیوہ کی عدت ہوتی ہے 4 مہینے، رخصتی نہیں ہوئی، پھر عدت ہے۔ اس کو طلاق تو نہیں دی نا، خامند فوت ہو گیا ہے، پھر عدت ہے اس کی، چاہے اس کے ساتھ اس کی رخصتی نہیں ہوئی، ہم بستری نہیں ہوئی۔ اور یہ ہے کہ اگر ہم بستری سے پہلے، رخصتی سے پہلے طلاق دے دی ہے تو پھر کوئی عدت نہیں ہے۔ تعتدون، جو تم عدت شمار کرتے ہو۔ فمتعوہن، تم ان کو فائدہ دو، وسرحوہن، اور رخصت کر دو ان کو، یعنی طلاق دو تو ساتھ ان کو فائدہ دو۔ کیا مطلب کہ دنیا کا کوئی ساز و سامان دے دو۔ اگر مہر مقرر ہوا ہے تو آدھا مہر دو، پیچھے سورہ بقرہ میں ہے، مہر اس کا مقرر ہوا ہے تو آدھا مہر دو۔ اگر بغیر مہر مقرر کیے نکاح ہوا تھا تو پھر بھی کچھ نہ کچھ ان کو دو اور پھر ان کو طلاق دو۔ سراحن جمیلا، چھوڑنا اچھے طریقے سے، اگر طلاق بھی دینی ہے تو اچھے طریقے سے دو، یہ نہ کہو اس میں یہ خرابی تھی، فلاں تھا، یوں تھا۔ ہمارے ہاں کیا ہے، طلاق ہوگی تو اس کو ذلیل کر دیا جائے گا اور پھر 2 خاندانوں کے درمیان ساری زندگی جھگڑے چلتے رہیں گے۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ بلکہ ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا ادھر، جو سنہرے سلسلہ ہے نا کتابوں کا، اس میں کسی میں تھا کہ ایک بندے نے نا کسی اپنی بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ کیا، تو اس سے کسی نے پوچھا کہ کیوں طلاق دے رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا ابھی میرے وہ نکاح میں ہے، ابھی وہ میری بیوی ہے، میں اس کی خرابی کیوں بتاؤں تمہیں، اس میں کوئی خامی ہے تو میں اس کی اصلاح کروں گا، شاید میں طلاق نہ بھی دوں۔ پھر کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا کہ اس نے طلاق دے دی ہے اس کو، ٹھیک ہے، طلاق دے دی۔ تو پھر وہ بندہ آیا اس سے پوچھنے کے لیے، اب بتا دو کیا خامی تھی اس میں، اب بتاؤ کیا خامی تھی۔ اس نے کہا اب میں خامی کیوں بتاؤں، خامی بتا دوں گا تو اس سے کوئی نکاح نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، میری کوئی عادت خراب تھی، مجھے اچھی نہیں لگی، کسی اور کو اچھی لگ جائے وہ، ٹھیک ہے نا، پھر بھی خامی نہیں بتا، پھر اس عورت کا کہیں اور نکاح ہو گیا۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، کانا پھوسی کرنے والے، پیچھے لگنے والے باتوں کے، وہ پھر آ گیا بندہ، دیکھا اب تو بتا، اب کسی اور نے نکاح کر لیا، اب وہ کیا کہتا ہے، اچھی سوچ والے بندے پھر ایسے کرتے ہیں، پہلے بھی نہیں بتایا کہ میرے نکاح میں ابھی کیوں بتاؤں، طلاق دے دی تھی پھر بھی نہیں بتائی خامی، کیوں بتاؤں کہ کوئی اور اس سے نکاح نہیں کرے گا۔ پھر کسی نے نکاح کر لیا، پھر آگے پوچھتا ہے کہ اب تو کسی اور نے نکاح کر، اب بتاؤ کیا خامی تھی۔ وہ کیا کہتے ہیں، اب وہ کسی اور کی عزت بن گئی ہے، اب کسی اور کی عزت کی خامیاں میں کیوں بتاؤں، ٹھیک ہے۔ تو ایسے کسی کی خامی یہی ہے، سراحن جمیلا، چھوڑنا ہے تو اچھے طریقے سے چھوڑ دو، ٹھیک ہے، ذلیل نہ کرو کسی کو۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا احللنا لک، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شان ہے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا، صفت بیان کی۔ نبی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے نا، نام آپ کا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پورے قرآن میں یا محمد نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ یا موسیٰ کہا ہے، یا یحییٰ، یا زکریا ہے نا، قرآن میں یا زکریا بھی ہے، یا ابراہیم بھی ہے، یا یحییٰ بھی ہے، ہاں وہ یا تو نہیں ہے نا، اے محمد، یہ حرف ندا ہے، پکارنا، کسی کو بلانا۔ اور عرب میں کیا تھا کہ نام سے نہیں بلایا کرتے تھے، جس کی عزت کرتے تھے اس کو کنیت سے بلاتے تھے، نام سے نہیں بلاتے تھے اس کو، عزت دینے کے لیے ابو کہہ کر بلاتے تھے اس کو کہ فلاں کا ابو ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اللہ تعالیٰ نے یا ایھا النبی کہا، یا ایھا الرسول کہا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ٹھیک ہے، یہ آپ کا مقام اور شان ہے۔ اور آج جو لوگ پکارتے رہے ایسے یا محمد کہہ کر، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی روکا ہے کہ جس طرح تم ایک دوسرے کو نام بلاتے ہو، آگے پڑھیں گے ہم سورہ حجرات میں،
کہ ایسے اپنے پیغمبر کو نہیں بلانا، یہ شان ہے، مقام ہے، ٹھیک ہے. نہیں، اللہ نے روکا ہے نا، جس طرح آپ ایک دوسرے کو بلاتے ہو ایسے نہیں بلانا. ایسے آپ، بلکہ وہاں پہ مزید وضاحت ہوگی کہ آپ گھر میں گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو گھر آپ کو کام ہے نا، تو آپ دروازہ نہیں کھٹکھٹائیں، آپ باہر کھڑے رہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے باہر نکلیں گے، پھر آپ نے اپنا مسئلہ بیان کرنا ہے. ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسٹرب کر کے باہر نہیں بلانا، یہ مقام اور شان ہے. یا آپ جا رہے ہیں ایسے، تو پیچھے سے آپ نے آواز نہیں دینی جس طرح کسی اور کو دیتے ہیں. علی رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں میں جاتا تھا اور نہ اگر بلانا تو آپ کھانس لیتے تھے، تو وہ آواز نہیں دیتے تھے نا. آپ کو نہ پتہ کہ چلتا بھائی علی رضی اللہ عنہ آ گئے، آپ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے نا، اندر جاتے ہوں گے تو یا دروازہ یا آنے کے انداز سے پتہ چل جاتا ہوگا کہ باہر کوئی آیا ہے، ٹھیک ہے. یا ان کا کوئی مخصوص ٹائم ہوگا کہ اس ٹائم پہ آنا ہے، تو اس ٹائم پہ وہ آتے. ان احللنا لک، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت ہے کہ ہم نے حلال کر دی آپ کے لیے ازواجک اللاتی، بیویاں وہ جو آتیت اجورہن، جن کو آپ مہر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ جتنی عورتوں سے بھی آپ نکاح کرنا چاہیں اللہ نے اجازت دی، آپ ان کو حق مار دیں اور نکاح کر لیں. وما ملکت یمینک، اور جو مالک ہیں آپ کے دائیں ہاتھ یعنی لونڈیاں، مما افاء اللہ علیک، جن کو اللہ نے آپ کے اختیار میں دے دیا. وبنات عمک، آپ کے چچا کی بیٹیاں. وبنات عماتک، اور آپ کی پھپھو کی بیٹیاں. وبنات خالک، آپ کے ماموں کی بیٹیاں. وبنات خالاتک، اور آپ کی خالہ کی بیٹیاں. اللاتی ہاجرن معک، وہ جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے. وامرأۃ مؤمنۃ، اور مومنہ عورتیں جتنی بھی ہیں. ان وہبت نفسا، اگر وہ اپنی جان آپ کے لیے ہبہ کر دیں. یہ خصوصیت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. کوئی عورت آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے کہ اللہ کے پیغمبر میں اپنا آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں، بغیر مہر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس عورت سے نکاح کرنا جائز ہے. کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے کہ آج کوئی عورت کہے کہ میں نے اپنا آپ کے سپرد کیا، جس طرح عشق مشوقی کی داستانوں میں ہو رہا ہوتا ہے کہ میرا تو سب کچھ آپ کا ہے. تو ایسے نہیں ہوگا. صرف نبی اور آپ عورتیں آتی تھیں، واقعہ حدیث میں پڑھا ہے نا، نبی صلی اللہ ایک عورت آئی کہ میں آپ سے نکاح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا ہی نہیں. صحابی بیٹھے تھے، کہتے اللہ کے پیغمبر آپ نہیں کرنا چاہتے تو میرا نکاح کر دیں. پھر آپ نے ان کا نکاح کر دیا، ٹھیک ہے، باوجود اختیار کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اگلا اختیار بھی آ رہا ہے. لیکن ان اراد، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ کریں کہ ان سے نکاح کریں، خالصتاً لک، یہ خالص آپ کے لیے، من دون المؤمنین، مومنوں کے علاوہ، باقی مومنوں کے لیے اختیار نہیں ہے. قد علمنا، ہم نے جانا، ما فرضنا علیہم، جو ہم نے فرض کیا ان پر، فی ازواجہن، ان کی بیویوں میں، وما ملکت ایمانہم، جو مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ یعنی لونڈیاں، لکی لا یکون علیک حرج، یہ کہ نہ ہو ان کے لیے آپ پر کوئی حرج. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. ترجی من تشاء منہن، جس کو چاہیں آپ مؤخر کر دیں ان میں سے. وتؤوی الیک من تشاء، اور جس کو چاہیں اپنی طرف لائیں. ایک معنی تو اس کا یہ ہے کہ ان بیویاں جو آپ کی موجود ہیں ان میں سے جس کو چاہیں آپ طلاق دے دیں، جس کو چاہیں اپنے پاس رکھیں، ٹھیک ہے. ان میں سے جس کو چاہیں طلاق دیں، کسی اور سے نکاح کرنا چاہیں وہ بھی اجازت ہے. ان میں جس کو طلاق دینا چاہیں یا جس کو رکھنا چاہیں وہ یہ بھی اجازت ہے. اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باریاں لگائی ہوئی تھیں. آپ کی 9 بیویاں تھیں نا، تو باریاں تھیں، ہر ایک دن ہر بیوی کے پاس رہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے لونڈیاں جو تھی، ہاں لونڈیاں بھی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا کہ وہ باریاں جو ہیں آپ پر فرض نہیں ہیں. جس کی باری چاہیں آپ ختم کر دیں، آپ کو اختیار ہے، آپ کا دل کرتا ہے جس کے پاس رہیں جا کے مرضی، ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باریوں میں کوئی کمی نہیں کی. وہ باریاں آپ نے ویسے کی جیسے فرض ہوتا ہے، ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت بھی آپ نے سنا ہے نا حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہتے تھے کل میں کہاں ہوں گا، کل کہاں ہوں گا. آپ کا ارادہ تھا کہ میں عائشہ کے پاس رہوں. پھر آپ کی ساری بیویوں نے اجازت دی کہ آپ عائشہ کے پاس چلے جائیں، پھر آپ وہاں اجازت لے کر، ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ پر فرض نہیں کیا تھا کہ آپ باریاں لگائیں. باقی لوگوں پر فرض ہے، جس کی 2 سے زیادہ بیویاں، 3 ہیں 4 ہیں، اس پر فرض ہے کہ برابر کا ان کو ٹائم دے. جو تؤوی الیک من تشاء، جس کو چاہیں آپ دور کر دیں، مؤخر کر دیں اس کی باری یا طلاق دے دیں. ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک، اور جس کو آپ چاہیں ان میں سے کہ جن کو آپ نے الگ کر دیا، فلا جناح علیک، تو آپ پر کوئی حرج نہیں. جس کی باری ختم کی تھی پھر اس کی باری آپ شروع کر دیں تو آپ پر کوئی حرج نہیں ہے. ذالک ادنی ان تقر اعینہن، یہ اس لیے ہے کہ ٹھنڈی رہیں گی ان کی آنکھیں.
ٹھیک ہے، کہ آپ اگر کسی کو طلاق دے دیں گے تو اس سے تو اس کی ہو سکتا ہے اس کو کوئی دل آزاری ہو، آپ طلاق نہ دیں، اس کو اپنے پاس رکھیں، لیکن یہ کہہ دیں کہ باری اس کی ختم ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اختیار صرف ایک بیوی کے لیے کیا تھا، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑی عمر کی تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلاق دینے کا ارادہ کیا، تو اس نے کہا اللہ کے پیغمبر میں اپنی باری عائشہ کو ہبہ کرتی ہوں، میری باری والے دن بھی آپ عائشہ کے پاس رہا کریں اور مجھے آپ طلاق نہ دیں تاکہ جنت میں تو میں آپ کی بیوی بن کے رہوں نا. ٹھیک ہے، تو اس ایک کی بھی آپ نے باری ختم کی تھی. تو اس سے یہ کیا ہے، تقر اعینہن، کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی. اور یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا کہ آپ جس کے پاس چاہیں رہیں، تاکہ باقی بیویاں جو ہے وہ یہ ناراض نہ ہوں کہ اللہ نے آپ کو اختیار دیا جہاں مرضی آپ چاہیں رہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ولا يحزن، وہ غمگین نہ ہوں، ويرضين، اور وہ راضی ہوں، بما آتيتهن كلهن، جو ان کو دے دیا ہے اللہ نے جو ان کو ان کی قسمت میں جو دیا ہے اس پر وہ راضی ہو جائیں. واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو تمہارے دلوں میں ہے. وکان اللہ علیما حلیما، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور بہت بردبار ہے. یہ کیوں کہا کہ دل میں جس کی محبت زیادہ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں نا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اللہ میرے دل پر میرا اختیار نہیں ہے، مجھے دل سے زیادہ محبت عائشہ سے ہے، اور جو اختیار ہے جس پر وہ باریاں میں نے تقسیم کی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، لا یحل لک النساء، نہیں ہے حلال آپ کے لیے عورتوں میں سے، من بعد، اس کے بعد، ولا ان تبدل بہن، یہ کہ آپ بدل دیں ان میں سے کوئی بیوی، من ازواج. جب عورتوں نے نا، یہ بعد میں آیت نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے پیچھے پڑا نا، آپ نے کہا تھا کہ میں نے طلاق دینی ہے اور دنیا لینی ہے تو لے لو. تو بیویوں نے کیا کیا تھا، سب نے کہا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند ہے، ہم نے دنیا نہیں لینی. جب بیویوں نے رسول اللہ کو ترجیح دی اور دنیا ٹھکرا دی تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ اب آپ کے لیے یہ نہیں ہے کہ ان کو طلاق دے کر کسی اور سے نکاح کریں، اب آپ کے لیے یہی ہے. ٹھیک ہے، بعد میں لا یحل، نہیں ہے آپ کے لیے اب اس کے بعد، ان تبدل بہن من ازواج، کہ آپ تبدیل کریں کوئی بیوی، ولو اعجبک حسنہن، اگرچہ ان کا حسن آپ کو بھلا لگے. ٹھیک ہے، چاہے کہ ان کی خوبصورتی آپ کو اچھی لگے پھر بھی ان کو نہیں چھوڑنا اب آپ نے. الا ما ملکت یمینک، مگر یہ کہ جو آپ کی لونڈیاں ہوں. واللہ علی کل شیء رقیب، وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب نگرانی کرنے والے ہیں. اللہ رسول اللہ، اور لونڈیاں رکھ سکتے تھے؟ ہاں، لونڈیاں اور رکھ سکتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے اور دوسری بیوی شادی کرنا، بس یہی جو ہے کافی ہے. شروع میں اختیار تھا، پھر بعد میں یہ آتے بات.